علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی غم یا پریشانی سے گزرتا ہے۔ غم یا پریشانی کا آنا ایک بڑی بات نہیں ہے، مگر بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیسے نکلنا ہے اور کیسے نپٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ غم انسان کے نہ صرف جسم کو لاغر کر دیتا ہے، اس کی صحت کو نقصان دیتا ہے، بلکہ اس کو کوئی بھی پازیٹو کام کرنے سے، پروڈکٹیو کام کرنے سے باز رکھتا ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں، یہ ایک ہی دفعہ ملنی ہے اور بہت مختصر ہے۔ اس میں اصل کرنے کا کام تو آخرت کے لیے کچھ بنانا ہے، نہ کہ بیکار کے غم پال کے اور انہیں کے اوپر روتے رہیں۔ یہ یقین ہمیشہ رکھیں کہ حالات جو بھی ہوں، اللہ کی مدد سے ان سے نکلنا ممکن ہے۔ شیطان کے اس وسوسے میں نہ آئے کہ یہ غم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، یہ غم ہمیشہ میرا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم غموں سے نکل سکتے ہیں، لہذا خود کو بیچارہ محسوس نہ کریں کہ ہائے میرے اوپر غم آ گئے۔ ہر وقت اپنے آپ کو لاچار دکھانا، ہر وقت اپنے آپ کو دکھی دکھانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ غموں سے نکلنے کے لیے واقعی کوشش کیجیے۔ کوشش کے ساتھ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ غموں کو بتا دیجیے کہ تم نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، کیونکہ میرا اللہ تم سے بڑا ہے، اس نے تمہیں وقتی طور پہ بھیجا ہے، بہت جلد تمہاری جگہ وہ خوشیوں کو بھیج دے گا۔ اس لیے تم یہ نہ سمجھنا کہ تم مجھے کمزور پالو گے اور مجھ پہ حاوی ہو جاؤ گے۔ میرے ساتھ میرا اللہ ہے اور اس کی طاقت تو دنیا الٹ پلٹ کر سکتی ہے۔ پھر تم کیا چیز ہو میرا رب کے آگے؟ لہذا اپنے آپ کو خود اس چیز کے لیے موٹیویٹ کریں کہ میں نے نکلنا ہے، میں نے خود کو نکالنا ہے۔ بعض لوگ جان بوجھ کے خود کو غموں کے اندر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اچھی بات ہے کہ میں ہمیشہ غمزدہ رہوں، اور اگر میں غمزدہ نہ رہا یا نہ رہی تو شاید میں وفادار نہیں ہوں، یا شاید میں اچھی نہیں ہوں، میرے لیے غم میں رہنا اچھا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، شیطان انسان کو ہمیشہ غمگین دیکھنا چاہتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی یہ چیزیں آتی ہیں وہ ہمارے لیے امتحان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بعض دفعہ کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے اس کے غم کے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ تکلیف دینا چاہتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ میری دعائیں سنتا نہیں ہے، بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ ان تک پہنچنے کے لیے اللہ رب العزت کی راہ میں سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ چاہے وہ راستہ پسند آئے نہ آئے، لیکن اسی راستے سے گزر کے منزل ہے جو آپ کی پسندیدہ ہوگی۔ تو لہذا پریشانیوں کو، غموں کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیں اور حکمت عملی کے ساتھ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کا انتظار کریں، اور اس کا کن کہنا جو ہوتا ہے وہ بڑا منفرد انداز میں، وہ اپنے وقت کے مطابق دعائیں قبول کرتا ہے اور اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ لہذا خود کو گھرانے کی بجائے اپنے آپ کو کسی نیکی کے کام میں مصروف کریں، اللہ کا ذکر زیادہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، نوافل بڑھا دیں، اللہ سے لو لگائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ یہ آپ کو غم سے نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ریئیکشن ہی تو دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ جب میرے بندے کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی، تو میرا بندہ کرتا کیا ہے؟ کہ اسی غم میں گھل جاتا ہے اور اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے، یا اس میں بھی پازیٹو رہتا ہے؟ اسی طرح ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں ہر پریشانی اور غم سے۔ تو اتنی مختصر سی دعا ہے، اس کو اپنے پلے پہن لے، اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں۔
اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جو آ گیا وہ غموں اور پریشانیوں اور ان فکرات سے نجات پا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ نجیحہ ہاشمی ہیں. ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر.